السلام علیکم۔ آج ہم سورہ یونس کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ بے شک فی اختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے اختلاف میں، وما اور جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یتقون ڈرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سورج روزانہ نئی جگہ سے طلوع اور نئی جگہ سے غروب ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رب المشارق ہے، یعنی بہت سے مشرقوں کا رب ہے۔ اسی سے دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، موسموں کا بدلنا، ٹھیک وقت پر شمسی سال کے لحاظ سے سال کے بعد وہی موسم دوبارہ آ جانا، زمین اور آسمان میں موجود اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ بے شمار چیزوں میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں، مگر ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور برے انجام سے بچتے ہیں، مگر جو منہ موڑ لیں اس کا کیا علاج کیا جائے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ورضوا اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وطمئنوا اور وہ مطمئن ہو گئے، بہا اس پر، والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ ان آیاتنا ہماری آیات سے غافلون غافل ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، مأواہم ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہے، بما اس وجہ سے جو کانوا تھے وہ یکسبون کمائی کرتے۔ اس سے پہلی آیت میں ہم نے آخرت کے ذکر کو پڑھا ہے، اب ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کی 4 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ لا یرجون لقاءنا، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے کہ وہ دنیا کی روشن زندگی پر خوش ہیں۔ تیسری کیا ہے کہ وہ اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور مطمئن وہ ہوتا ہے جو اسے اپنی آخری پناہ سمجھ لے۔ ہم عن آیاتنا غافلون، چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین میں موجود بے شمار نشانیوں سے کوئی بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ان پر کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم رہنمائی کرے گا ان کی، ربہم ان کا رب، بایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں، فی جناتی باغات میں، النعیمی نعمتوں والے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایمان اور عمل صالح والوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ جب وہ قیامت کے دن پل صراط سے گزر کر سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، سورۃ حدید میں فرمایا کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، جب منافق مرد اور عورتیں ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور سے فائدہ اٹھا کر ساتھ چلنے کا موقع دو۔ مومن اپنے نور ایمان کی مدد سے چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے، جبکہ منافق اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ جنات النعیم، ان نعمتوں کی تفصیل بیان تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں بتایا ہے، اَتَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ دعواہم ان کی دعا ہوگی، فیہا اس میں، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے میرے اللہ، وتحیتہم اور ان کی دعا ہوگی، فیہا اس میں، سلام سلام، وآخر اور آخری، دعواہم ان کی پکار ہوگی، ان الحمد یہ کہ سب تعریف، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے،
ربی جو رب ہے، عالمینا تمام جہان والوں کا۔ وہ جنت کی نعمتیں اور عجائب دیکھ کر بے اختیار کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، جس طرح دنیا میں خود بخود سانس جاری رہتا ہے، اہل جنت کے دل و زبان پر ہر وقت خود بخود اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمجید جاری رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھانا کھائیں گے اور پیئیں گے، وہ نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، جو کھانا وہ کھائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پس ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا، جس سے مشک یعنی کستوری کی خوشبو آئے گی۔ دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی دعا اور گفتگو کا اختتام رب العالمین کی حمد کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کی گفتگو اور دعا کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ جنت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ الفاظ کہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، کسی ذکر کی مجلس میں یہ بات کہے تو یہ مہر کی طرح ہوگی جو آخر میں لگائی جاتی ہے، اور جو انہیں کسی لغو کی مجلس میں کہے تو اس کے لیے یہ الفاظ کفارہ ہو جائیں گے۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔